علیکم۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ انسان نے کیا کمال کیا۔ انسان نے کمال یہ کیا کہ اپنی غلطی مانی، ٹھیک ہے، اور فوراً جو ہے توبہ کر گیا، ٹھیک ہے، اپنی اصل کی طرف، ٹھیک ہے، تو رب نے معاف فرما دیا، صحیح، لیکن اب اس شرط کے ساتھ کہ اس جنت سے ابھی اترو، ٹھیک ہے، انسان کو ایک مقررہ وقت تک اس دنیا میں رہو، تمہاری یاددہانی کو، تمہاری تربیت کو میری طرف سے پیغام آتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو جس نے اس پیغام کو مان کر عمل کیا تو وہ واپس جنت میں ڈالا جائے گا، ٹھیک ہے، وہ لوٹا دیا جائے گا، اور جس نے انکار کیا وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دنیا کیا ہے؟ آزمائش کی جگہ۔ اب یہاں بہت غور طلب بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے، اگر آپ سمجھ گئے تو سمجھو کام بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ شے جو ہمارا دھیان دین سے ہٹائے دنیا ہے، ٹھیک ہے، شجر الممنوع جیسے آدم علیہ السلام کو جس نے ہٹا دیا تھا، ٹھیک ہے، بابا آدم علیہ السلام کو، ٹھیک ہے، کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، ٹھیک ہے، تو حقیقت کی جانب سے، حکم کی جانب سے، ٹھیک ہے، کچھ بڑا ہی خاص ملنے والا ہے، ٹھیک ہے، غور کریے گا آخرت میں، جس کے لیے یہاں آزمائش ہو رہی ہے ہماری اس دنیا میں۔ تو اب جو خود کو منوا گیا وہ پار لگ گیا۔ اب وہاں جو اعتراض فرشتوں نے کو ہوا اس ٹائم، اب اللہ سے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنا بڑا جو اہتمام کر رہے ہیں، ایک نیک مخلوق بنا رہے ہیں، اس کو اختیار دے رہے ہیں اور اپنی مرضی سے کام کر سکیں گے وہ انسان، اور پھر ان لوگوں میں سے جو اپنی مرضی کو چھوڑ کر آپ کے حکم پہ عمل کرے گا اسے آپ ہمیشہ کی جنت میں زندگی دیں گے۔ تو اتنا بکھیرا کرنے کی وجہ ہم فرشتے جو ہیں بنا ڈیمانڈ کے، بنا کسی مرضی کے آپ کے حکم پر جو ہے ہر عمل کرتے ہیں آپ کے حکم کے مطابق۔ تو رب یہاں فرماتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یہ فرشتوں سے رب نے کہا، ٹھیک ہے، جسے وہ مان بھی گئے کہ ہاں ہم وہ نہیں جانتے جس کا ہمیں اختیار نہیں ہے، تو عمل کر رہے ہو۔ رب کہہ رہا ہے فرشتوں سے کہ تم جو عمل کر رہے ہو بنا کسی آزمائش کے عمل کر رہے ہو، ٹھیک ہے، کسی امتحان کے بغیر، جبکہ انسان عمل کرے گا آزمائش کے ساتھ، ٹھیک ہے، اسے آزمایا جائے گا دنیا کے ساتھ، دنیا کی رنگینیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور پوچھا فرشتوں سے رب نے کہ ذرا ان چیزوں کے بارے میں بتاؤ، یہ احساس، یہ جذبات، یہ آنسو، یہ کربت، یہ دوری، بے حسی، یہ نفرت، یہ محبت، اور یہ فخریہ، ندامت، یہ صدمہ، یہ خوشی، یہ برداشت، یہ صبر، بے چینی، سکون قلب کی کیفیت، تو یہ کیفیات ہی ہیں، احساسات ہی ہیں جو کسی ضرورت کا انسان کو احساس دلاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا ہیں؟ کیفیات اور احساسات جو آپ کو، مجھے ضرورت کا احساس دلاتے ہیں۔ بھوک کیا ہے؟ جذبہ ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی شے کی بھوک جو انسان پر ضرورت کی کیفیت بن کے اترتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر انسان مسلمان جوان جو ہے یہ مجبوری کی، بے چینی کی صفات فرشتوں کے پاس موجود ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ حکم کا پابند ہے فرشتہ صرف، بس اسے جذبات نہیں دیے گئے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی ہر صفت جو انسان میں رکھی گئی، اسماء کی صفات جو ہیں، ناموں کی، اللہ کے 99 نیمز ہیں جو، ان کی شکل میں اس میں مہربانی ہے، ٹھیک ہے، رحمت ہے، مددگاری ہے، بزرگی ہے، مشقت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سب کیفیات ہی ہیں، ٹھیک ہے، جو عمل میں لائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ رب فرشتوں سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ تم ان احساسات، کیفیات کے بارے میں تم کیا جانتے ہو جو بابا آدم نے بتائی، ٹھیک ہے۔ تو فرشتے کہنے لگے کہ تو رب کریم نے جیسے ہمیں پیدا کیا یا جیسے ہمیں بنایا ہم بس اتنا ہی جانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم نہیں جانتے یہ خوشی، غم، مجبوری، اختیار کی کیفیت۔ تو رب کہنے لگا میں نہ کہتا تھا کہ تم جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے،
ٹھیک ہے. اب ان سب کیفیات کو دے کر انسان کو زمین کی زندگی کے لیے چنا گیا. ٹھیک ہے کہ ان تمام احساسات کیفیات کے ساتھ جو بھی میری طرف رب کہہ رہا ہے کہ رجوع کرے گا، ٹھیک ہے، وہی آخرت کے انعام کا حقدار ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کے ناموں کی صفات ہی ہیں جن کے مرکب سے انسان کو بنایا گیا. ٹھیک ہے. اللہ کی اس پھونک کے ساتھ انسان کے اندر تجلی کی شکل میں داخل کیا گیا. ٹھیک ہے. سجدہ اللہ کے ناموں کی صفات کو کروایا گیا. ٹھیک ہے. اور شیطان نے ان صفات یا ان احساسات، ان جذبات کا انکار کیا کہ میں اس انسان کو نہیں مانتا جو مٹی سے بنایا گیا ہو. ٹھیک ہے. تو اس نے ضد اٹھا لی. اب انسان ان صفات کے کو جو ہے میں اس نے ضد یہ اٹھائی کہ اب انسان کو ان صفات کے الٹ کام کرواؤں گا. ٹھیک ہے. تو شیطان کی کوشش انسان کو دنیا میں ملنے والی کوشش سے دھیان ہٹانا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو شیطان کی کوشش ہمارا آخرت سے دھیان ہٹانا ہے. ٹھیک ہے. تو سورہ انعام میں جیسے میں نے اس آیت کو کوٹ کر کے یہ ساری معلومات اور ساری جو بات چیت آپ کو پہنچائی ہے آپ تک، وہ اس ایک آیت کو کوٹ کر کے. ٹھیک ہے. اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے. ٹھیک ہے. اور البتہ آخرت کا گھر ان کے لیے جو پرہیزگار ہوئے. کیا تم نہیں سمجھتے؟ یہ رب تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے سورہ انعام میں آیت نمبر 32 میں. ٹھیک ہے. اس ایک آیت کو کوٹ کر کے اور وہ جو میں نے آپ کو میننگ ان سے بتایا شروع میں کہ وہ کس طرح سے، مطلب ان کو میں اس طرح سے غلط نہیں کہہ رہا، صرف ایک آپ کو مفہوم سمجھانے کے لیے، ایک بات بتانے کے لیے، حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے میں نے آپ سے وہ بات کی کہ اس کے جو معنی ہیں، لعب کے سے مراد جو یعنی صحیح مقصد کے سے کوئی کام کرنا، بنا صحیح بغیر صحیح مقصد کے کوئی کام کرنا، اور لہو کے معنی یہ ہیں کہ کسی مقصد سے ہٹ کر بے سود کام میں لگے رہنا یا لگ جانا. ٹھیک ہے. اب اس مفہوم کی روشنی میں اس آیت کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا اور مفہوم بتایا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے، حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میری اپنی طرف سے کوشش ہے کہ آپ تک جو ہے وہ میں ٹھیک جو پیغام مجھے سمجھ آتا ہے یا جو قرآن جیسے مجھے سمجھ آتا ہے وہ میں آپ کے سامنے اس کا اظہار کروں. ٹھیک ہے. تو اظہار اسی صورت میں ہوتا ہے جب آپ کو دوسرے کی جس اظہار کرنے والے کو اس سے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اظہار میں بھی اسی لیے کر رہا ہوں کہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، اسے سمجھیں. یہ بات چھوٹی نہیں ہے، یہ ہماری زندگیوں کی بات ہے، ہمارے آخرت کے جو حیات ہے، جو پوری زندگی، ٹھیک ہے، جس پہ ٹکی ہوئی ہے اس کی بات ہے. ٹھیک ہے. اللہ سے عشق کی بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی بات ہے، اللہ کے ساتھ جو عہد ہے بابا آدم کا ہم تک جو پہنچا اس کے عہد کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے، آپ جسے چاہیں چن لیں. ٹھیک ہے. اختیار آپ نے دے دیا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدرہ حسنہ و جمالہ. السلام علیکم.